حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ وہ تھوڑی وقت بعد پھر پوچھا، پھر یہی، پھر پوچھا، پھر یہی، 3 بار یا اس سے زیادہ بار اس نے پوچھا۔ ہر بار نبی پاک نے یہی کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اصل یہ ہے کہ غصہ یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ دیکھیں قتل اکثر غصے میں ہوگا، قتل نہ حق وہ 90% صورتوں میں وہ غصے کی وجہ سے ہوگا، شاید 90% سے بھی زیادہ۔ اسی طرح کسی کو مار پٹائی، زیادتی، ظلم، اس میں اکثر یہ غصہ ہوگا سبب۔ اس کو نبی پاک نے بار بار جو کہا غصہ نہ کر، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ ایک خامی ہو، باقی خامیاں اس کی کنٹرول ہوں، مہذب ہو چکا ہو، تہذیب یافتہ ہو، لیکن غصے کی خامی ایسی ہو جس کی ابھی اصلاح کی ضرورت ہو، تو نبی پاک نے اس لیے اسے بار بار غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، جامع ترمذی میں، شرح السنہ میں، سنن بہقی میں اور مسند بزار میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ 4 قسم ہیں۔ کوئی وہ جو جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور غصہ ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے، ایک یہ۔ دوسری قسم غصے میں جلدی آتا ہے اور غصہ جاتا دیر سے ہے۔ پہلا تھا غصہ بھی جلدی اور ٹھنڈا بھی جلدی، دوسرا غصہ جلدی اور ٹھنڈا دیر سے، تیسری قسم غصہ دیر سے آتا ہے لیکن ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک یہ غصہ دیر سے اور ٹھنڈا بھی دیر سے، 4 قسم ہو گئی نا۔ غصہ جلدی، ٹھنڈا بھی جلدی، غصہ دیر سے، ٹھنڈا بھی دیر سے، غصہ جلدی، ٹھنڈا دیر سے، غصہ دیر سے ٹھنڈا جلدی، 4 صورتیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور ٹھنڈا جلدی ہو جائے، اور سب سے برا وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور ٹھنڈا دیر سے ہو۔ پھر فرمایا کہ غصہ یہ ایک انگارہ ہے، اس کی آنکھوں کی رنگت اور گلے کی رگیں دیکھتے نہیں، تو یہ ایک انگارہ ہے جو اس کی طبیعت اور حواس پر چھا جاتا ہے، مراد یہ ہے۔ پھر ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو حرکتیں وہ عقل و دانش میں رہتے ہوئے نہ کرتا، گویا نیم دیوانگی کی حالت چھا جاتی ہے۔ بل یہ حدیث ان الغضب جمرۃ، غضب انگارہ ہے، توقد فی قلب ابن آدم کے دل میں یہ جلتا ہے۔ اسی حدیث میں پہلا حصہ ان شر الرجال من کان سریع الغضب بطیء الفہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور ٹھنڈا دیر سے ہو، وہ تفصیل جس طرح میں نے بتائی۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی میں، مسند طیالسی میں، صحیح ابو یعلا میں، طبرانی اوسط میں، شعیب الایمان بہقی میں، شرح السنہ میں، مشکات المصابیح میں، ترمذی شریف میں، مستدرک امام حاکم میں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ پہلوان اور طاقتور کس کو کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو لوگوں کو زیادہ گرا لے۔ فرمایا نہیں، یہ اصل طاقتور نہیں، اصل میں طاقتور کہلانے کا حقدار وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے اور شریعت کی اجازت کے بغیر دوسروں کے ساتھ حرکتیں نہ کرتا پھرے، کسی کو مار پٹائی، کسی کو اذیت نہیں، غصے میں بھی قابو رہے۔ یہ حدیث لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان مراد اصل طاقتور، شدہ یہ شدو اس کا معنی قوت کا ہوتا ہے۔ قوت والا یا پہلوان وہ نہیں جو گرا لے، انما شدید الذی، اصل طاقتور وہ ہے جو الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسلم شریف میں ہے، شرح السنہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، سنن بہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، مشکات المصابیح، مشکل الاثار، مسند بزار، مصنف عبد الرزاق
اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک بات اور یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ٹھنڈے میٹھے، یہ ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور اگر دینی غیرت کا مسئلہ ہے، دینی غیرت کا مسئلہ ہے، کوئی رسول اللہ کی بھی ادبی کرے، قرآن پاک کی بھی ادبی کرے، تو وہاں کا جی ٹھنڈے میٹھے بیٹھے رہو، نہیں، حواس پر تو قابو رکھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ حواس سے بھی نکل جائے، لیکن ایسے وقت میں غصہ کرنا یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو جب غصے کا وقت ہے پھر غصہ کر کے دکھائے۔ وہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے، اور جب شریعت کی بھی حرمتی ہوتی پھر سب سے زیادہ اس معاملے میں سخت ہوتے، اور پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا۔